بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی 74 نمبر سلسلہ وار قسط ہے۔ اس میں ہم بیان کریں گے کہ قنوج کے راجہ قمر رائے کے قول و عہد کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، سلطان محمود غزنوی کے قنوج پہنچنے سے پہلے قلنجر کا راجہ نندا حرکت میں آ چکا تھا اور لاہور کا راجہ جے پال بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اس سے جا ملا تھا۔ چنانچہ قلنجر کے راجہ نندا نے دوسرے راجاؤں کو ملا کر قنوج کے راجہ قمر رائے پر حملہ کرا دیا تھا، اس لیے کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ صلح کر کے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس سے پہلے اسی راجہ نندا نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو ملامت برے خط لکھے تھے، اس لیے کہ قنوج کے راجہ نے چونکہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ صلح کر لی تھی، لہذا سلطان جب ہندوستان سے غزنی چلا گیا تب قلنجر کے راجہ نندا نے قنوج، متھرا، مہابن، میرٹھ، مہابن وغیرہ کے راجاؤں کو ملامت امیز خطوط لکھے اور سلطان محمود غزنوی کے اس طرح آنے اور کامیاب واپس چلے جانے کو ان راجاؤں کی بزدلی اور نامرادی پر معمول کر کے غیرتیں دلائیں۔ تو دوستو، قنوج کا راجہ قمر ہے اس قول و عہد میں جو اس نے سلطان محمود سے کیا تھا قائم رہا، لیکن باقی راجاؤں نے نندا کی بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کی تعریف کی اور آئندہ کے لیے مستعد رہنے اور نندا کی رہبری میں کام کرنے کا وعدہ کیا۔ نندا نے ان راجاؤں کو اپنے محافظ اور مستعد دیکھ کر قنوج پر چڑھائی کی۔ ایسا ہی خط اس نے چونکہ پنجاب کے راجہ جے پال ثانی کو بھی لکھا تھا کہ جس میں لعنت ملامت کی تھی، لہذا سلطان محمود غزنوی سے شکست اٹھانے کے بعد جے پال بھی قلنجر کے راجہ نندا کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے قنوج کے راجہ نے ان سارے راجاؤں کے خلاف سلطان محمود غزنوی سے مدد طلب کی، لیکن سلطان کے پہنچنے سے پہلے یہ سارے راجہ مل کر قنوج پر حملہ آور ہوئے۔ قنوج کے راجہ قمر رائے کو شکست دی، اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ترلوچن پال کو قنوج کا حاکم مقرر کر دیا اور راجہ بنانے کے بعد اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب قلنجر کے راجہ نندا کی اسی کارروائی پر سلطان مشتعل ہو چکا تھا اور اس سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ہندوستان کے چونکہ بہت سے راجہ قلنجر کے راجہ نندا کا ساتھ دے رہے تھے، اسی بنا پر نندا کے پاس ایک بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت جمع ہو گئی تھی۔ اس کا ساتھ دینے والے راجاؤں میں قنوج، متھرا، مہابن، میرٹھ، برن اور گولیار تک کا لشکر شامل تھے۔ چنانچہ اس موقع پر راجہ رائے نندا نے ایک فیصلہ کیا، جو لشکر اس کا بیٹا چلا رہا تھا اسے لے کر اس نے دریائے گنگا کے پاس گنگا کے کنارے پر ہی پڑاؤ کر لیا تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں دوسرے راجاؤں کے بھی بہت سے لشکری شامل تھے۔ اسے دریا جمنا کے پاس رکھا۔ ایسا کرنے سے نندا کا ارادہ یہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی پہلے دوسرے اساکر سے ٹکرائے گا۔ اگر دوسرے راجاؤں کے لشکر سلطان محمود غزنوی کو پسپا کرنے اور شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر راجہ نندا کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف حرکت میں آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور اگر سلطان محمود نے اس لشکر کو شکست دے دی اور اس نے رائے نندا کی رائے طرف بڑھنا چاہا، تب جب سلطان محمود غزنوی دریائے گنگا کو پار کرے گا، اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت سلطان دریائے گنگا کے دائیں کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا بائیں کنارے پر تو ان کا لشکر تھا۔ یہ صورتحال کافی گمبھیر تھی، اس لیے کہ سلطان کو اس کے مخبروں نے دشمن کے دونوں لشکروں سے تفصیل اور ان کے محل وقوع سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جب سلطان کو یہ اطلاع ملی تب سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اجلاس میں خیمے سے باہر طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ سلطان کے بلاوے پر سارے چھوٹے بڑے سالار جمع ہو گئے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ دیر کے لیے ایک غیر لگا باری باری سب پر ڈالی۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے مخبر اور طلائیہ گر جو خبریں لے کر آئے ہیں،
ان کے مطابق کلنجر کے راجہ نندا نے ہم پر حاوی ہونے ہمارے خلاف فتح مندی اور فوج مندی حاصل کرنے کے لیے 2 عساکر تیار کیے ہیں۔ ایک لشکر ہمارے سامنے دریائے جمنا کے بائیں کنارے پر ہے اور دوسرا لشکر دریائے گنگا کے قریب ہے۔ جو لشکر دریائے گنگا کے قریب ہے اس میں کلنجر کا راجہ نندا بذات خود موجود ہے، اور ہندوستان کے متعدد راجاؤں کا یہ جو لشکر اس وقت جمنا کے کنارے ہے، اس کے ذمہ دار یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہمارے لشکر کو دریائے جمنا عبور نہ کرنے دے، اور اگر ہم جمنا کو عبور کریں تو ہمارے اوپر تیر اندازی کی جائے اور ہمیں دریا میں غرق کر دیا جائے۔ یہ دشمن کی منصوبہ بندی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہیں سے ناکام اور نامراد لوٹ جائیں، دریائے جمنا کو پار کر کے گنگا اور جمنا کے درمیان کی وادیوں میں داخل نہ ہوں۔ اس موقع پر اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ بندی ہے، وہ میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کسی کو بھی اس کے خلاف کوئی اعتراض ہو تو میں پہلے سے ہی اسے بولنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس منصوبہ بندی میں قابل عمل اصلاح کی جا سکے۔ اب جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو۔ جہاں ہم نے اس وقت پڑاؤ کیا ہوا بالکل ہمارے سامنے دریا کے دوسرے کنارے دشمن کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ مغرب سے آنے والی شاہراہ دریائے جمنا کے اسی حصے میں آ کر دریا کو عبور کرنے کے بعد وہاں جاتی ہے، لہذا دشمن کا یہ خیال ہے کہ اسی شاہراہ کے کنارے ہم دریائے جمنا کے کنارے آئیں گے اور یہیں سے دریا کو عبور کر کے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے، جبکہ ہمارے مخبر ہمارے اطلاعیہ کی خبر دے چکے ہیں کہ اس جگہ دریائے جمنا کو عبور کرنا ذرا مشکل ہے۔ ذرا اوپر شمال کی طرف جائیں تو وہاں ایک پارٹ ایسا ہے جہاں سے دریائے جمنا کو بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے، لہذا ہم وہیں سے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر کے دریا کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جائیں گے، اور جو دشمن کا لشکر اس وقت دریا کے دوسرے کنارے پر ہے اس کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے ہم کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔